اچھا لیکن سفر کے روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے قرآن حدیث کے مطابق؟ اسپیشلی اگر ہم آج کل کے حوالے سے دیکھیں، گاڑیوں کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے، آپ دبئی جا رہے ہیں 3.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں آپ نے دبئی ہونا ہے، تو اس صورتحال میں روزہ رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے، اور افضل کیا ہے اس میں؟ دیکھیں سفر کے جو احکامات ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں گھوڑے پہ کر رہے ہیں، اچھا وہ حکم تو کوئی نہیں بدل سکتا. نماز قصر بھی ہوں گی، نماز جمع بھی ہوں گی، اور روزہ چھوڑنے کی آپ کے پاس آسانی موجود ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر کافی لوگوں نے نا ایک سائبان کا سایہ کیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا اس کو ہوا ہے؟ ان کا جی اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. اس اکیلے نے رکھ کے باقیوں کو مصیبت میں ڈالا ہے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ آپ نے ایک جملہ ایسا بولا جس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس طرح کا سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر میں روزہ رکھ نہیں سکتے، کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں. رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کیا، اور نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کو ملامت نہیں کیا. لیکن جب افطار کا وقت آیا تو جو روزہ دار تھے انہیں ڈالو کے گر پڑے، اور جو بے روزہ تھے جنہوں نے روزہ سفر میں آسانی کی وجہ سے چھوڑا ہوا تھا، اللہ نے اجازت دی ہے سورۃ البقرہ میں، انہوں نے خیمے لگائے، ان کی افطار کا بندوبست کیا، اور حضور نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سمجھیں، یہ دونوں چیزوں کو اپنی جگہ رکھیں. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ایک سفر میں رمضان شریف میں نبی علیہ السلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا، اور نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی، یعنی 4 فرض. بعد میں نے نبی علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ سفر میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، نماز بھی پوری پڑھ سکتے ہیں. نماز کو قصر کرنا یہ جواز ہے، روزہ چھوڑنا جواز ہے. اگر کوئی رکھ لے کوئی گناہگار نہیں ہے. میرا خیال یہ کہ آج کے اس ماڈرن دور میں آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں جو روزہ رکھنا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ ماحول بنا ہوتا ہے. میں تو آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 15-20 سال میرا اس حال میں گزرا ہے کہ میرے تو 8 روزے جو ہے وہ ہر رمضان میں چھوٹتے تھے، کیونکہ میں نے ویکینڈ پہ آنا اور جانا ہوتا تھا، تو میں تو روزے چھوڑوں. لیکن اگر میں یہ 8 چھوڑ دوں تو بعد میں بھی تو میں نے رکھنے ہیں، وہ مشکل ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں سے ہم سحری کر کے فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے، آفس پہنچ کے تو ٹھیک ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ملامت نہیں ہے. روزہ دار کو کھاتے ہوئے دیکھیں، کوئی اس کو آپ یہ کہہ نہیں سکتے، یا مریض کو، یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن آج کل سفر میں اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں، کیونکہ بعد میں بھی آپ نہیں رکھنا ہے. ہاں لیکن اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے. اس طرح 8 پیرا روزہ بھی لوگ بڑا فخریہ بتاتے ہیں. اسلام میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو لیٹ آنکھ کھلی ہے تو ضروری ہے کہ آپ نبھائیں. ٹھیک ہے نبھا سکتے ہیں نبھائیں، ادروائز آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں. ایک تو وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے، اب دیکھیے میں ایک ریسرچر کے تحت کہوں کہ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ اس کتاب میں اور اس کتاب میں مثلاً یہ 10 دن کا معاملہ، یہ 15 دن کا معاملہ ہے، کہ اس میں ڈفرینس کیوں ہے، کہ کتنے دن قیام کرے گا تو سفر. اور رمضان میں اگر وہ مستقل سفر کر رہا ہے تو اس کی کیا احکامات ہیں، کب وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا، اور اس کی قضا کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو مسافر ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر تو 19 دن کا ذکر آیا ہے، جو سب سے مضبوط قول ہے وہ تو یہی ہے. لیکن عموماً جب ہم سفر میں روزے سے متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں تو سب کے سب لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے، مثلاً آپ کراچی سے فیصل آباد اگر آئے ہیں سپوز 3 مہینے کے لیے، روزہ تو آپ کے لیے ایشو اس وقت ہے جب آپ کراچی سے فیصل آباد کا درمیانی سفر اختیار کر رہے ہیں. اچھا، تو یقیناً وہ تو آپ مسافر ہی ہیں، کیونکہ مسلسل ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ کسی ایک جگہ تو آپ 19 دن کے لیے رک بھی نہیں رہے، تو اس دوران آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. 19 دن آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گا جی، 19 دن یعنی آپ 19 دن درمیانے سفر. جی درمیانہ جو سفر ہے وہ تو آپ ہے ہی مسافر ہے نا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو 19 دن کے لیے آپ اگر کہیں جائیں نا، 19 دن سے زیادہ کے لیے، تو آپ وہاں پہ مقیم ہیں. ٹھیک ہے نا، تو پھر وہاں پہ جب آپ پہنچ گئے وہاں تو آپ نے روزے رکھنے ہی ہے نا. میں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تردد ہوتا ہے نا روزہ چھوڑنے والا، وہ تو راستے میں ہے نا. جب آپ سٹیبل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، بھلے 5 دن کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں، مثلا میں یہاں سے 5 دن کے لیے کراچی چلا جاتا ہوں تو مجھے تردد تو یہاں سے کراچی پہنچنے میں. جب میں کراچی جا کے پہنچ گیا اپنے گھر میں 5 دن کے لیے ہوں، بھلے میں مسافر ہوں، میں چاہوں تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن بعد میں بھی تو مجھے ہی رکھنے ہیں. تو مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، کیونکہ بعد میں تو مجھے بڑی تکلیف ہے رکھنے میں. اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. لیکن سفر کے دوران وہ مشقت والا کام ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سائبان کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟
सब लोग इसकी खिदमत में लगे हैं। तो अल्लाह के नबी इस्लाम को बताया गया कि इसने तो रोजा रखा है। तो आपने फरमाया इसने रोजा रख के सबको एक तकल्लुफ में डाला हुआ है, तो सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। अच्छा, ये आपने उस मौके पे इरशाद फरमाया। अच्छा, इससे बाद लोगों ने ये रिजल्ट निकाल लिया कि सफर में रोजा रखना हराम है, क्योंकि हुजूर ने तो कंडेम किया है। लेकिन मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, एक सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसाफिर भी और मरीज रोजा जो है वो मौकूफ कर सकता है बाद के दिनों के लिए, तो क्या मैं सफर में रोजा फिर ना रखूं? तो आपने फरमाया ये एक रुखसत है, चाहो तो ले लो और रखना चाहते हो तो रख लो। अब डिपेंड करता है ना कि वो सफर की नौइयत के। मसलन आजकल जो सफर है, मैं ऑलमोस्ट 15 साल तक एक ऐसे रूट पे सफर करता रहा हूं, इस्लामाबाद से जेलम और जेलम से इस्लामाबाद के, मेरे हर रमजान के 8 रोजे तो सफर में आते थे। अच्छा, लेकिन मैं अगर वो 8 छोड़ूं तो शवाल में तो मुझे ही रखने हैं, लेकिन मुझे क्या तरद्दुद है, मैं यहाँ से आईएस में बैठता हूँ, 2 घंटे बाद जाके उतर जाता था। वो 2 घंटे की तकलीफ जो आजकल ऐसा सच कोई तकलीफ नहीं जीटी रोड के ऊपर, और अगर है इस वाले में है जिससे हम आए हैं, लेकिन वो अगर आपको फील हो रही है तो ठीक है, छोड़ दे, वो आपका राइट है, ऑप्शनल है। आप ये भी नहीं, आप इवन अगर हवाई जहाज के जरिए भी सफर करते हैं तब भी आप रोजा छोड़ सकते हैं, वो शरीय हुक्म कोई नहीं बदल सकता, रख भी सकते हैं। अच्छा, बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी इस्लाम एक सफर के दौरान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साथियों ने रोजा रखा हुआ, चंद ने छोड़ दिया। जब इफ्तार का वक्त आया तो जिन्होंने रोजा रखा था वो तो सारे लेट गए, उनमें तो हिम्मत ही ना रही, और जो बगैर रोजे वाले थे उन्होंने खैमे लगाए, उनके इफ्तार का बंदोबस्त किया। उसमें नबी इस्लाम ने वर्डिक्ट दी कि आज रोजा ना रखने वाले रोजा रखने वालों पर बाजी लेंगे। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम के अंदर। अच्छा, आपने रोजा रखा, उस वक्त तो बड़ी हिम्मत से रख लिया, बाद में अंदाजा हो कि यार मैं तो ये चला ही नहीं सकता। तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम जब फतेह मक्का के लिए निकले तो असर के वक्त में जाके आपने एलानिया सहाबा को जमा किया और यूं प्याला फजा में बुलंद किया और रोजा अपना तोड़ दिया असर के वक्त, हालांकि पीछे 2.5-3 घंटे ही रह गए थे। और आपने फरमाया कि सब लोग रोजा तोड़ दो, क्योंकि आगे जंग होने वाली थी। मतलब ये रोजा अगर ना तोड़ते इन्होंने क्या लड़ना था आगे। कुछ लोगों ने कहा कि खैर है 2-2.5 घंटे हम निकाल ही लेंगे, तो रोजा हम ना ही तोड़े। तो नबी इस्लाम फरमाया कि वो मेरे नाफरमान है जिन्होंने रोजा नहीं तोड़ा, फिर सब ने तोड़ दिया रोजा। अच्छा, इस हदीस से ये पता चला कि मुसाफिर ने अगर हिम्मत करके रोजा रख लिया और बाद में उसे अंदाजा हुआ कि मैं निभा नहीं सकूंगा, तो वो तोड़ भी दे, वो तोड़ सकता है, और कफारा भी कोई नहीं, सिर्फ एक रोजे की कज़ा देगा जो उसको। उस पर ये नहीं होगा कि आप 60 रोजे इसने रखने हैं। इस सफर में एक अल्लाह ताला ने एक गुंजाइश रखी है। ठीक है, सुनन नसाई में एक हदीस है, सईदा आयशा कहती है कि एक सफर के दौरान रमजान का महीना था, नबी इस्लाम ने रोजा छोड़ दिया और मैंने रख लिया। नबी इस्लाम ने कसर नमाज पढ़ी और मैंने पूरी नमाज पढ़ी। जब वापसी पे हम घर पहुंचे तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने तो नमाज भी पूरी पढ़ी, मैं तो खैमे में थी, तो औरत में तो जमात वाजिब नहीं है और मैंने तो रोजा भी रखा आपने। तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी अगर तुम चला सकती थी तो, और मुझ पे भी कोई मलामत नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाया। ये सुनन नसाई की हदीस इस बात पे सबूत है कि रोजादार अगर सफर में रोजा रख ले तो अच्छा काम है अगर वो निभा सकता है, और नमाज भी अगर पूरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। ये कसर वाजिब नहीं है, ऑप्शनल है। आप कुरान में भी अल्फाज हैं कि कोई हर्ज नहीं अगर तुम सफर में कसर कर लो, अलबत्ता कसर करें तो ज्यादा प्रेफरेबल।